بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ایک انتہائی حساس نوعیت کی بات بالکل ہلکے پھلکے انداز میں ہنستے ہنستے کر دی ہے۔ کس جگہ انہوں نے بات کی ہے، وہ بات کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بہت ہی حساس اور خطرناک نوعیت کی دو شہادتیں جو ہیں وہ ہاتھ لگی ہیں یا پہلے سے پڑی ہوئی تھیں، ان کو استعمال کرنے کا جو میری اطلاع ہے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جو رولا چلا پڑا ہوا ہے کہ جناب مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، 12 جولائی کا جو حکم ہے، اور اس کے بعد حکومت اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے۔ اور پھر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے نیشنل بینک والے کیس میں بھی، یہ جو پینشن والا کیس تھا، اس میں کہا تھا جناب کہ انتظامیہ جو ہے اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں، انکار نہیں کر سکتی، عدالتی کو ہر حال میں ماننا پڑتا ہے، اور یہ حق جو ہے ہمیں آئین نے دیا ہوا ہے، یہ اختیار ہمیں آئین نے دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی انکار نہیں کر سکتا، عدالتی فیصلہ ماننے سے، کوئی تسلیم کرنے سے انکار کر ہی نہیں سکتا، ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتی، کوئی بندہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا جناب عدالت کے علاوہ کہ جناب یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ اور کل بھی اس پہ میں نے ولاگ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ تابع نہیں ہے، تابع فرمان نہیں ہے سپریم کورٹ کی، کیونکہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، اس کے مطابق تو صرف جو انتظامی، ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز ہیں وہ فیصلہ ماننے کی پابند ہوتی ہیں، پارلیمنٹ نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پارلیمنٹ نے تو قانون بنانا ہوتا ہے، اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کے خلاف قانون ہی نہ بن سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ جو تقریب ہے اس میں جو بیانیہ ایک جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے بیان سے بن گیا تو وہ بیانیہ تو ہو گیا جناب غیر مؤثر، کیونکہ اس پہ جو میں نے عرض کیا تھا قانونی پوزیشن بھی واضح ہو گئی ہوئی ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا ہوا ہے ایک پروگرام میں ٹی وی پہ بیٹھ کے، انہوں نے کہا جناب وہ تو قانون بن گیا، تو پھر قانون پہ عمل ہونا ہے، اور جو سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ تو قانون کے پابند ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے سینیٹر ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب کہ اگر انتظامیہ پابند ہے فیصلوں کی تو کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی، تو کیا سپریم کورٹ آئینی طور پر اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کرے، آئین کے مطابق فیصلے کرے، اور جو آئین اور قانون نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرے۔ اچھا، ایک تو یہ صدیقی صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب ہیں، عبد القیوم صدیقی صاحب۔ اچھا، انہوں نے بھی اچھا خاصا معاملہ جو ہے، ویسے بھی انہوں نے جج صاحب سے بھی یہ کہا وہاں تقریب میں کہ جناب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو سب جوڈیس ہے معاملہ، تو انہوں نے کہا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، یعنی وہ کہہ رہے تھے جناب 2014 والا جو تصدق گیلانی والی ججمنٹ ہے اقلیتوں کے حقوق والی، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر صدیقی صاحب نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ جناب یہ ایک تقریب میں کیسے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ جناب میں آپ کی مدد کروں گا، میں چیف جسٹس سے ہی بات کروں گا، میں کمیٹی میں بھی یہ معاملہ رکھوں گا، عمل درآمد والی بات، تو یہ جج کا تو کام نہیں ہے۔ یہ عبد القیوم صدیقی صاحب سے میری بات ہوئی تو پھر انہوں نے یہ بھی، اب چیز ہے یہ تقریباً جہاں ہوگی کھل گئی ہے کہ یہ ایک فرمائشی پروگرام تھا، اور موضوع بھی چنا گیا کہ جناب عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کو درپیش چیلنجز۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب جب جج نے کچھ کہنا ہو اور دل کا غبار نکالنا ہو تو پھر وہ کوئی نہ کوئی فورم جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو یہ فرمائشی پروگرام وہ کہتے ہیں، قیوم صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ ولاگ بھی کیا اور فوٹیج بھی اس میں ڈالی کہ ابھی تقریب جاری تھی کہ تقریر کے بعد سید منصور علی شاہ صاحب بجائے اس کی اپنی شست پہ جو سٹیج پہ لگی ہوئی تھی صدارت کر رہے تھے، تو اس پہ بیٹھتے تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی، کہا، پوچھا کہ کیا میں سامنے بیٹھ جاؤں، حاضرین میں بیٹھ جاؤں، تو پھر وہ حاضرین میں جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں دو جو امریکی سفارتکار تھے ان کے ساتھ وہ گپ شپ لگاتے رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اس کے رو رواں تھے
تقریب کے وہ پیٹر جیکب، ان سے بھی پوچھا، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کوئی فرمائشی پروگرام تو نہیں ہے، یہ آپ استعمال تو نہیں ہوگے؟ تو وہ کہتے جناب وہ کچا جا پہ گیا پیٹر جیکب، یعنی ایسا لب و لہجہ نہیں ہوتا بعض کا بندے کا کہ جیسے چوری پکڑی گئی ہے۔ بہرحال یہ تو ان کے بیانی والی بات ہے نا، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کے بیانی والی بات۔ اور دوسرا جو حکومت یا پارلیمنٹ جو اسٹریٹجی بنا رہی ہے اس حوالے سے، یہ تو پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیصلہ اس لیے کچھ خدشات بھی اس کے پیچھے تھے، ججز کے ذہنوں میں کار فرما تھے کہ جناب کوئی آئینی پیکج نہ آ جائے، عدلیہ میں چیف جسٹس کا ٹنیور نہ مقرر کر دیا جائے، ججوں کی عمریں نہ بڑھا دی جائیں، ریٹائرمنٹ کی عمریں یعنی 65 سے 68 ایئر کر دی جائے ریٹائرمنٹ کی عمر، یا 67 ایئر کر دی جائے۔ اس سے مستقبل میں کچھ ججوں کے عہدوں کے حوالے سے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں شاتیں ہو رہی تھیں نا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو عمر میں اضافے والی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایک آئینی عدالت الگ سپریم کورٹ جو ہے وہ بنا دی جائے۔ یہ عدالت صرف اپیلیش میں جو ہائی کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف آتی ہیں، اور وہ وفاقی شرعی عدالت ہے وہ آئینی اور سیاسی معاملات جو ہیں ان کو دیکھے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی باخبر شخصیت ہے اسلام آباد کی، تو ان کے ساتھ میری کافی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اس موضوع پہ۔ تو وہ کہتے ہیں جناب بہت سارے معاملات جو ہیں ان کی تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں، عمر والا معاملہ جو ہے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ وہ کہتے ہیں جناب آسان راستہ ہے، ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دوسرا یعنی جو آئینی پیکج آ سکتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے، اس میں دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں جناب، ایک تو یہ والی، اور دوسری جو میثاق جمہوریت میں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جناب یہ بینظیر بھٹو کے بھی اس کے سائن ہیں، نواز شریف کے بھی اس پہ دستخط ہیں، اور جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کے بھی دستخط ہیں۔ اس میں یہ طے کیا گیا تھا جناب آئینی معاملات دیکھنے کے لیے الگ سپریم کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی جو آئین کی تشریح کرے گی۔ تو میں نے یہ کہا جناب اگر یہ آپ ترمیم لے آتے ہیں تو پھر تو 90 کی دہائی کے بعد یہ انہوں نے عدالتوں نے سپریم کورٹ نے مختلف عدالتی فیصلوں کے ذریعے ایک بنیادی آئینی ڈھانچہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے ان کا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب عدلیہ ایسی کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی جس سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی آئے یا عدلیہ کی آزادی مجروح ہو۔ انہوں نے کہا جناب ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں عدلیہ کی آزادی کیسے مجروح ہوگی، ایک انڈیپینڈنٹ اور سپریم کورٹ بن رہی ہے تو کوئی عدلیہ کی آزادی جو ہے مجروح نہیں ہوگی، نہ ہی عدلیہ کے اختیارات میں کوئی کمی آئے گی، عدلیہ تو پھر سپریم کورٹ وہ والی ہو جائے گی نا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ بھارتی فیصلوں کی بنیاد پہ پاکستانی عدالتوں نے یہ فیصلے دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک بھارتی فیصلے کا حوالہ بھی دیا کہ کیسا ونندا بھارتی کیس، اس طرح کو کیس ہے، اس میں یہ ڈکلیئر کیا ہوا انہوں نے کہ جناب اگر بنیادی آئینی ڈھانچے میں ترمیم کرنی ہوگی نا تو متعلقہ سیاسی پارٹی اپنے منشور میں اس چیز کو شامل کرے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میثاق جمہوریت جو ہے یہ ایک طرح سے ان سیاسی جماعتوں کے منشور کا حصہ ہے، دستخط ہو چکے ہوئے ہیں اس پہ ان لوگوں کے۔ تو وہ کہتے ہیں اس فیصلے کی روشنی میں یہ ایک طرح سے یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ جناب ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی سپریم کورٹ جو ہے وہ تشکیل پانی ہے۔ یہ باتیں شاتیں ہوتی رہی، اور پھر یہ سینٹ کے ارکان والی بات بھی کی جناب، یہ آپ کے پاس تو وہ اکثریت ہی پوری نہیں ہے، یا آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے سینٹ میں۔ یہ ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آگے جا کے۔ تو اس کے میں نے خد و خال کے حوالے سے بات کی، وہ کیسی ہوگی، کیا اختیارات ہوں گے انہوں نے نا، وہ جو اختیارات ہیں اس کے بعد جو بنیادی آئینی حقوق کے تحفظ والے جو معاملات ہیں اور آئین سے متعلقہ جو معاملات ہیں اور وہ سارے چلے جائیں گے اس کے بعد۔ اور یہ اگر چیلنج ہوا ہے جو قانون انہوں نے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے، تو یہ جو پی ٹی آئی والوں نے چیلنج کیا، تو ایسے مقدمات جو ہیں وہ وہی عدالت سنیں گی، اور وہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا اس میں کر دیا فل کورٹ جو ہے وہ سماعت کیا کرے گی ان مقدمات کی۔ اور فل کورٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو ہو جائے، اگر آپ یہ جو جج مقرر کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوئے، یعنی وہ بھی عدالتی سیاست شروع کر دی انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، اس کا ایک طریقہ وہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے 2 جج جو ہیں وہ لیے جائیں، وہ 9 بھی ہو سکتے، 3 لیے گئے تو 12 ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد سے لیا جائے گا تو پھر 13 ہو جائیں گے، اور اگر وہ کہتے ہیں 2 ججز جو ہر صوبے سے لیے جائیں گے، اور اس طرح وہ 8 ججز جو ہیں وہ ہوں گے صوبوں سے، اور ایک جو ہے جج صاحب وہ نمائندگی کریں گے
اسلام آباد کی 9 ججوں پر مشتمل ہوگی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کر دیا جائے کہ سر دست جو موجودہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہی اس سپریم کورٹ کے آئینی جو سپریم کورٹ ہوگی اس کے سربراہ ہوں گے، اور پھر ٹینیور بھی مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے جو جج ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، وہ 3 سال کے لیے ان کا ٹینیور ہوگا۔ ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وفاقی شرعی عدالت میں ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کی تعیناتی ہو سکتی ہے، جو آئینی عدالت ہے یا ممکنہ آئینی عدالت ہے یا امکانی طور پہ جو آئینی عدالت ہوگی اس میں ان کا تقرر ہو سکے ریٹائرڈ ججز کا، اور ان کا بھی ٹینیور مقرر کر دیا جائے، جیسے وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کا ہوتا ہے کہ 3 سال کے لیے ان کا تقرر جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ لیکن یہ بہرحال بہت احتیاط کے ساتھ اس پیکج کی تیاری کی ضرورت ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، یہ نہ ہو جائے کہ جناب وہاں اسی طرح کے ججز جو ہیں، ایک ہی پارٹی کے طرف دیکھنے والے ججز، ضروری نہیں کوئی پی ٹی اے کے ہوں، یہ بھی تو سکتا ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ہمدرد جج وہاں بھرتی کر لیے جائیں، تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوں گے مستقبل میں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ جناب ان کے پاس سینٹ میں تو تعداد پوری نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ جب یہ فیصلہ فائنل ہو جائے کہ آئینی پیکج لانا ہے تو پھر وہ تعداد بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا جناب وہ کیسے پوری ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا جناب 96 ٹوٹل تعداد ہے ارکان جو ہیں، ان میں 11 سیٹیں خالی ہیں، لیکن وہ جو تعداد چاہیے اس کے لیے آئین میں ترمیم کے لیے، وہ ٹوٹل ارکان جو ہیں یعنی 96 رکنیت جو ہے اس کے 2/3 چاہیے ہوں گے، اور وہ چاہیے 62۔ اور وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس جو ٹریجری بینچوں میں بیٹھے ہیں، سرکاری بینچوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تعداد ہے 53، اور ہمیں 9 لوگ اور چاہیے 2/3 کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد جو مخصوص نشستیں ہیں ہماری حکمران اتحادی جماعتوں کی، وہ کہتے ہیں وہ تمہیں واپس مل جانی ہے۔ وہاں تو کہہ لیں وہ کہ 2/3 اکثریت ہمارے پاس قومی اسمبلی میں آ گئی، ان کے خیال میں ضروری نہیں آ گئی، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ آ گئی جناب، اور وہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے 9 سینیٹرز اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ہیں 32، 11 سیٹیں تو خالی ہیں نا، 32 ارکان ہیں، ان میں 17 جو ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے، اور باقی جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کی جو جماعت ہے اس کے ارکان کی تعداد ہے سینیٹرز کی 5، اور اے این پی کی ہے 3، اور مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی بھی ایک صاحب جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آئینی ترمیم کا مسئلہ آئے گا تو پھر 63 اے ایکٹیو ہو جائے گا، وہ اپنی پارٹی قیادت کی رائے کے خلاف نہیں جا سکیں گے، انہیں ووٹ دینا پڑے گا 63 اے کے تحت، وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر 3 جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کاف لیگ والا ایک ہو گیا، 5 مولانا صاحب والا ہے۔ مولانا صاحب کی ذمہ داری جو نواز شریف کی ہے کہ وہ مولانا صاحب کو بنا لیں گے، اور مولانا صاحب سمجھ لو تسی کہ مننے ہوئے نے، اور مولانا صاحب کے حوالے نے اگے جا کے دساں گا جی نواز شریف صاحب نے گل کی ہے وہ نال ہی ان میں گل دساں گا وہ کی معاملہ ہے گا۔ اور اے این پی جو ہے یہ زرداری صاحب جو ہے یہ ان کو لے کے آئے، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے، یہ آئینی پیکج کا مسئلہ ہے۔ وہ تو بلکہ دعویٰ کر رہے تھے محمود اچکزئی صاحب بھی اس پیکج کے حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ وہ انہوں نے وہ جو میثاق جمہوریت پہ دستخط کیے وہ یہ نہیں کیے ہوئے، بہرحال بہت سارے لوگ جو ہیں جو اب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کے بھی دستخط جو ہیں وہ میثاق جمہوریت پہ موجود ہیں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایک آئینی سپریم کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے۔ اور دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب خان صاحب عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل کی تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہے، بس صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹ والا کیس ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے فیصلے کا انتظار ہے کہ وہ ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا سیولینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ٹرائل کی تو اجازت دے دی ہوئی ہے، لیکن سائیں سنانے سے روک رکھا ہے انہوں نے۔ تو وہ جناب ایک اور کیس ہے وہ جو پنجاب کابینہ نے منظوری نہیں دی تھی کہ قانون کے تحت ضروری ہے کہ تجزیات پاکستان کی کچھ دفعات ایسی ہیں ان کے تحت اگر کارروائی کرنی ہو تو پھر حکومت سے اس کی منظوری لینا ضروری ہوتا ہے، وہ وفاقی حکومت ہو یا کسی صوبے کی حکومت ہو۔ تو عمران خان کے خلاف یعنی تجزیات پاکستان کی 121
121 سے 131 جس طرح کے جو دفعات ہیں ان کے تحت جو کارروائی کی اجازت دی گئی، تو پھر ایف آئی اے اس پہ انکوائری بھی کر رہی ہے، بس فیصلے کا انتظار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا۔ تو یعنی کہ ریاست کے ساتھ لڑائی، فوج کے اندر بغاوت وغیرہ وغیرہ اس طرح کی، اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ اگر اجازت مل جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سویلین کے ٹرائل کی، تو پھر وہاں جو پہلے سے زیر سماعت مقدمات ہیں ان میں کوئی تتمہ بیان یا شامل کر کے، نئی شہادتیں شامل کر کے عمران خان کو اس میں جو ہے زیر انڈر ٹرائل کر لیا جائے، یہ اس میں ممکن ہے۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں بڑی حساس نوعیت کی شہادتیں جو ہیں، یہ تو مانتے نہیں 9 مئی ہم نے کروایا، یہ نہیں کروایا، وہ نہیں کروایا۔ ایک اور شہادت ہے جس کا ذکر کہیں نہیں کیا جا رہا، وہ شہادت یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہیں فوج کے اندر سے ملے ہوئے تھے، کو تھا، یہ کھل گئی ہوئی ہیں باتیں، فوجی بغاوت تھی کہ کرنل سطح کے 2 افسر نہ حاضر سروس افسر وہ زمان پارک میں پائے گئے ہیں، عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور وہ دونوں کرنل صاحبان جو ہیں وہ اس وقت جو کور کمانڈر تھے ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، ڈائریکٹ سی انہوں نے نال کہ وہ باہر ایک اور حساس ادارے کو اطلاع ملی تو فوری طور پہ پہنچے، انہوں نے پھر وہ باہر نکلتے ہوئے ان کی جو فوٹیجز وغیرہ یہ وہ سارا کچھ بنا بنو لیا، اور وہ یہ کہتے ہیں نا فوج کے اندر بغاوت کروانے والی ساری چیزیں، تو ایک ان میں سے جو صاحب ہیں افسر وہ تو فوری طور پہ جو ہے وہ برطرف کر دیے گئے تھے، انکوائری جو بھی معاملات آگے چل رہے ہیں، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد انکوائری کے بعد ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور اب لگ یہ رہا ہے یا بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ والی جو شہادتیں ہیں وہ بھی ان کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ یہ بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے، فوج والے بہت سوچ بچار کے بعد اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پبلک میں لاتے ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرف بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی جو کہہ رہے ہیں نا خان صاحب جناب ڈیل ہو گئی اور فوج ڈر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تو شہادتیں سامنے آنی ہے نا، پھر اندازہ ہوئے گا لوگوں کو کہ خان صاحب کتنی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو بہت ہی عجیب و غریب ایک بات کی ہے، اور اس کے معنی جو ہیں آپ بھی اخذ کر سکتے ہیں، میں بھی اخذ کر رہا ہوں، جن کے ساتھ بات کی ہے انہوں نے بھی اس کے کچھ معنی اخذ کیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ملتے ہیں، 2-4 دن پرانی بات ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ، تو وہاں ساری جو بھی باتیں شاتیں ہو رہی تھیں حالات حاضرہ پہ کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، عمران خان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ جناب جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس وقت، جو کل کے بھی لاگ میں نے عرض کیا تھا، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے، حتیٰ کہ جو مولانا صاحب جی کی جو اس وقت کی سیاست ہے وہ بھی شاید پہلے سے ہی طے شدہ ہے، میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ جو پلاننگ ہے یا جو طے کیا گیا ان میں جو لوگ شامل تھے ان میں نواز شریف صاحب تھے، یہ مولانا صاحب، زرداری صاحب، عاصم منیر صاحب اور باجوہ صاحب، یہ ان سارے لوگ، یہ نومبر 2021 کے راؤنڈ ووٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو مولانا صاحب جو ہے وہ اس طے شدہ جو معاملات ہیں ان کی پابندی کر رہے ہیں، یہ نواز شریف سے دور نہیں ہے، جو وہاں تاثر ملا، جو بات سامنے آئی۔ تو اور دوسری جو بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو سزاؤں میں تاخیر ہے اس حوالے سے وہاں کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا، تحفظات کا اظہار کیا گیا، تو اس میں نواز شریف نے کہا کہ جناب نہیں وہ ہو جاتی ہے تاخیر، ظاہر ہے کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، ویسے تو عدلیہ بیچ میں پڑ گئی نا، ورنہ دیکھیں برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں 24 گھنٹے عدالتیں کھلی، جو بھی وہاں فساد ہوئے، نسلی فسادات، لوگوں نے، بلکہ یہاں تک عدالت نے کہا کہ جناب ایک کوئی جواز نہیں ہے کہا کہ میں تو جناب وہ تو لنگ رہا سی، میں تو وہ کھڑے کھڑے نہیں فوٹیج بنائی، انہوں نے کہا نا وی ایم این ایل اندر جاؤ، چلو یہاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں ان کی بہنیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں، اور بتا رہی ہیں، کمنٹری کر رہی ہیں کہ جناب انہیں پکھے ساڑتے تھے، انہیں گملے توڑتے تھے، ان کرتا تھے، انج کرتا تھے، بندہ کوئی نہیں بچیا تھے، صوفے ساڑ دیتے نے، ساری چیزیں دسی ہیں نا، انہیں واسطے رائتاں مثالات دینے برطانیہ امریکہ دیا، اور فیصلے جڑے ایسے دینے ہیں اپنی مرضی کے نال۔ بہرحال وہاں یہ بہت ساری باتیں شاتیں ہوئیں، تو وہاں یہ ایک بات ایک صاحب نے
جو وکیل ہیں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جناب یہ جو امریکہ کا پریشر ہے بہت زیادہ، اور یورپی جو یونین ہے اس کے لیے بھی یہ لابنگ شاپنگ کر رہے ہیں کہ وہ حمایت عمران خان کو مل جائے، تو کیا یہ حکومت جو ہماری ہے یا آپ جو ہیں یہ پریشر برداشت کر لیں گے؟ تو اس پہ جو ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جناب مسجد نبوی کے جو امام ہیں ڈاکٹر صلاح محمد البدیر پاکستانی دورہ پہ ہیں، آج ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ ان کی نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی گئے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب یہ ان سے سوال کیا گیا نا، جو سوال کرنے والے صاحب ہیں نا وہ وکیل ہیں، معروف وکیل ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، بظاہر لیے کوئی نقوی کے نام کے ساتھ بھی ان کا کوئی نام شام جڑا ہوا ہے، بہرحال جو بھی معاملہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا امریکی پریشر والا، تو میاں نواز شریف صاحب جی کے خاص سٹائل ہے مسکرانے کا، تو وہ اس انداز میں مسکرائے، اور جو ان کے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے ان کا یار یہ تو دیکھو نا ساڈے کول ایڈی بابرکت شخصیت آئی ہوئی ہے کہ سانو کدی ٹینشن آ، یعنی بات ہو رہی ہے امریکی دباؤ کی، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے جو امام ہیں ڈاکٹر صلاح محمد البدیر ان کے دورے کی۔ اس سے نتیجہ نکالیں، آپ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جناب نیک لوگوں کی دوائیں جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، تو ٹینشن والی گل ہی کوئی نہیں۔ لیکن سوال جو ہے وہ اسپیسیفکلی امریکہ کے دباؤ کے حوالے سے ہوا تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب اتنی جو بابرکت شخصیت جو ہیں وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، یہ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جناب وہ جو محمد بن سلمان اور جو کنگ سلمان ہیں ان کا پیغام بھی لے کے آئے ہیں، اور پھر ویسے بھی کوئی مذہبی تقریب بھی نہیں ہے، مذہبی موقع بھی نہیں ہے، بہرحال وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ تو اس سے جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ جناب گو ایہڈ مل گیا ہوا ہے ان کو، ادھر سے بھی ادھر سے بھی امریکہ پریشر پوری میں گلا باتیں نے عملاً کچھ نہیں ہونا، اور جو بھی ہونا جہاں پہلوں میں دسے نا طے ہوئی ہوئی گل نہ 5 بندیاں دے جی گل طے ہو گئی ہے وہی ہونی ہے، اور جو قانون اور آئین نے کر کے آنا وہی ہونا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔